الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین، آج ہم پارے 15 کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس قرآن مجید کے اندر پارے 15 کے اندر ہم مومن بندوں کو کن چیزوں کا پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. بہر کیف میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے، یہ آیت بڑی جامع ہے، اس انداز سے بھی کہ اللہ کی ربوبیت کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی شان کو، اللہ کی بادشاہت کو سمجھنے کے لیے. اس لیے کہ ویسے اور اس آیت کے اندر اللہ نے معراج کو ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو معراج پیش آئی تھی اور واقعی بہترین کارنامہ تھا، اس کے اندر اللہ نے ہمارے نبی کو اس شرف سے بخشا کہ آپ کو معراج کرائی گئی اور کچھ ہی دیروں کا سفر رہا، لیکن وہ ایسا سفر رہا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر جو ہے وہاں سے پھر 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی، پھر جنت اور جہنم کو بتایا گیا، اور اللہ نے آپ کو 5 نمازوں کا انعام دیا، اور اللہ نے آپ کو اپنا دیدار کروایا. یہ سارے چیزیں معراج کے اندر ہی پیش آیا، لیکن معراج کا سفر کچھ سیکنڈوں کا تھا. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے سیکنڈوں کے اندر، لمحوں میں اس کا سفر طے کر دیتے ہیں. معراج کا واقعہ سبھی کو معلوم ہے. یہاں پر معراج کے قصے کو بیان کیے بغیر ہم یہ جانیں گے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ معراج جیسے عظیم الشان نعمت کو اللہ نے آپ کو کیوں عطا فرمایا. بہرحال حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیوی تھی، یہ دونوں آپ کے لیے بڑے سہارے تھے، مال کے اعتبار سے بھی اور سکون دینے کے اعتبار سے بھی، اور قریش مکہ کے درمیان آپ کے رعب اور دبدبے کے اعتبار سے بھی یہ دونوں بڑے سہارے تھے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ابو طالب اس دنیا سے رحلت فرما گئے. وہ غم آپ کے دل پر تازہ تھا کہ نہیں؟ امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کو الوداع کہہ گئی. ایک سہارا جو ابو طالب کا تھا وہ ٹوٹ گیا. اس کا غم ابھی دل سے گیا ہی نہیں تھا کہ ایک دوسرا غم بھی دل پر آ جم گیا. پھر دونوں غم ایسے دل پر جمے کہ کوئی آدمی پہاڑ کو اپنے دل پر لیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہوئے آپ نے طائف کی طرف سفر کیا تھے. وہاں پر جا کر لوگوں کو میں دین کی دعوت دو، اعلاء کلمت اللہ کی دعوت دو. لیکن آپ جب طائف کی طرف سفر کیے، وہاں کے سرداروں کے سامنے جب دین کی دعوت پیش کی گئی تو انہوں میں سے کسی نے دین کی بات کو مانا نہیں. پھر آپ کو ایسے تکلیفیں دی کہ آپ خون سے لہو لہان ہو گئے، اور آپ کے جوتے بھی خون سے بھر گئے، اور آپ پر پتھر مارے گئے. آپ کے جسم اطہر سے، جسم مبارک سے خون بہہ رہا ہے. پھر اسی عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف کے ساتھ واپس آئے. ادھر بیوی کا جدا ہو جانا،
بیوی کا دنیا سے چلے جانا اور چچا کا جو ساتھ تھا اس کا ختم ہو جانا اور چچا جان کا اس دنیا سے چلے جانا اور تنہا ہو جانا، پھر دعوت دین کے لیے طائف تشریف لے جانا، وہاں سے نا امیدی کے پہاڑ لے کر واپس آنا، یہ سارے غم آپ کے اوپر تھے۔ اور آپ ایک رات میں ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلداری کے لیے اللہ کی طرف سے آپ کو معراج کا شرف بخشا گیا، کیونکہ انسان جب اپنے محبوب کے لیے چوٹیں سہتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد اپنے محبوب و مطلوب کی طرف سے محبت و قربت کا اظہار بھی ہوتا ہے، تو سارے زخم کمزور ہو جاتے ہیں اور سارے زخم دل سے دھل جاتے ہیں۔ اپنے محبوب کو اتنے غموں میں دیکھتے ہوئے اللہ نے ان غموں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کے لیے اللہ نے آپ کو معراج کروائی، اور معراج کروا کر اللہ نے آپ کو انعامات سے مالا مال فرمایا۔ یہ معراج کی ایک جھلک ہے کہ یعنی کہ معراج کیوں پیش آئی، لیکن معراج کے اندر کیا ہوا اور معراج کے اندر کیا نعمتیں آپ کو عطا کی گئی، انشاءاللہ کبھی معراج کا قصہ جب بیان کیا جائے گا تو اس کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے آگے پارے 15 کے اندر فرمایا کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جو لوگ آخرت کے طلبگار ہوں ان کے لیے خوب کوشش کرے اور وہ صاحب ایمان بھی ہو تو ان کی کوشش کامیاب ہوگی۔ یعنی کہ اس آیت کے اندر فرمایا گیا کہ جو آدمی ایک مسلمان بھی ہو، اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہو، اور اس ایمان اس لیے اس مسلمان قبول کرتا ہے کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے اور آخرت میں میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میں جنت میں جانے کا مستحق بن جاؤں۔ لیکن جو آدمی مسلمان ہو لیکن آخرت کی تو تمنا رکھتا ہو کہ میں جنت میں چلے جاؤں، کامیاب ہو جاؤں، لیکن ساتھ ساتھ وہ کوشش بھی نہیں کرتا۔ کوشش کا مطلب یہ ہے کہ نمازیں پڑھنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور خدا کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے، یہ کوشش کا مطلب ہے۔ تب جا کر انسان کی کوشش کامیاب ہوگی۔ یعنی ایک اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو مسلمان لوگ خواہش کرتے ہیں کہ ہم آخرت میں جنت میں چلے جائیں تو ان کو چاہیے کہ وہ کوشش بھی کرے جنت میں جانے کی، اور کوشش کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرے، سنتوں کی اتباع کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھے اور نیکیوں کو کرتے رہے، یہ کوشش کا مطلب ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی مسلمان بھی ہو اور تمنا رکھنے کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرتا ہو تو ایسے آدمی کی کوشش اس کو کامیابی عطا کرے گی، اس کی کوشش رنگ لائے گی آخرت کے اندر، اور وہ انسان کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ اور اس کے تحت دوسرا ایک مسئلہ یہ سمجھ لے کہ دنیا کے اندر غیر بھی ہوتے ہیں کہ وہ لوگ اچھے کام بھی کرتے ہیں، لوگوں کے خیال بھی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، مسجدوں کی کچھ لوگ تو تعمیر بھی کرواتے ہیں، اور وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی آخرت کے اندر جو ہے کامیاب ہو جائیں اور جو ہے بہترین ٹھکانہ ہمارا بھی بن جائے۔ وہ لوگ آخرت کی تمنا بھی رکھ رہے اور ساتھ میں اچھے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کی کوششیں اور ان کی فکریں اور ان کی تمنائیں اور ان کے خدمات آخرت کے اندر کوئی کارآمد نہیں ہوں گی۔ بہرحال اس آیت کے اندر اللہ نے ہم کو یہ بتایا ہے، اور اللہ نے پارے 15 کے اندر فرمایا کہ اما یبلغن
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. یہ اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ اس آیت سے پہلے ایک اور آیت کا ٹکڑا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود، اپنا حاجت روا، مشکل کشا کسی کو نہ سمجھو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. اگر وہ تمہارے سامنے ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک بھی نہ کہو اور ان کو جھڑکو بھی مت، اور ان کے ساتھ خوب ادب سے بات کیا کرو. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ ان کے سامنے نیاز مندی سے، عاجزی کے ساتھ جھکے رہو اور ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو، اے میرے رب جیسے ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی، آپ ان دونوں پر اسی طرح رحم فرمائیے. ان کی خدمت بھی کرنا ہے اور ان کے ساتھ ادب کے ساتھ بھی پیش آنا ہے، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے بلکہ اف تک بھی نہیں کہنا ہے، اور ان کے لیے دعا بھی کرنا ہے. اللہ نے اتنے چیزوں کا حکم دیا ہے ماں باپ کے سلسلے میں. ماں باپ کا کیا مقام ہے اس آیت کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ والدین کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم میری عبادت کرو اور میری عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ہر چیز مجھ سے ہی مانگا کرو. اور فوراً اللہ نے آگے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہیں بتا دوں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور، ارشاد فرمائیے رسول اللہ. آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اور والدین کے ساتھ نافرمانی نہ کرنا. یعنی نیکیوں میں بھی توحید کے ساتھ والدین کی اطاعت کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور گناہ میں بھی شرک کے بعد والدین کے نافرمانی کا ذکر فرمایا گیا ہے. یعنی یہ کہ اللہ نے اپنی ربوبیت اور اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کا ذکر فرمایا ہے، تو والدین کا کیا مقام و مرتبہ ہے یہاں سے ہم کو معلوم ہوتا ہے. اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے جاؤ بچپن سے لے کر ان کے مرنے تک. لیکن انسان اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کا سلوک تو کرتا ہی ہے، لیکن جب والدین یا پھر ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھے ہو جائے، تب والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، کوئی انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بڑھاپے کی وجہ سے انسان کے اندر مزاج ایسا پیدا ہو جاتا ہے کہ مزاج میں تیزی پیدا ہو جاتی ہے اور ذرا سی باتوں پر غصہ آنے لگتا ہے. تو اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، لیکن خاص طور پر جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، جبکہ انسان کو قدم قدم پر مدد کی ضرورت پڑتی ہے اور مزاج میں تیزی بھی پیدا ہو جاتی ہے، تو چاہیے کہ ان کے ساتھ صبر و برداشت سے، تحمل کے ساتھ کام لیجیے. والدین بوڑھے ہو جانے کی وجہ سے وہ لوگ اپنی اولاد کے محتاج بن جاتے ہیں، کھانے پینے میں اور چلنے پھرنے میں. تو اب جب بچہ ایک مرتبہ دو مرتبہ خدمت کرے گا لیکن بعد میں اکتا جائے گا کہ یار اور میں کتنا کروں. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم کو چاہیے کہ صبر و تحمل کے ساتھ ان کی خدمت کیا کرے. ان کو اف تک بھی نہ کہو. اف کہتے ہیں
جیسے انسان کے سامنے اگر کوئی ناگواری کی بات پیش آ جائے تو انسان کہتا ہے کہ کہنے کو اف کہا جاتا ہے، یہ کہنے تک بھی اللہ منع فرما رہے کہ اپنے والدین کو اف تک بھی نہ کہو۔ اور آگے فرمایا کہ ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو بھی مت، کہ کتنا ہم کیا جائے کہ جو تمہاری خدمت کتنا کرے، ابھی ہم نے کیا پھر سے کیا کرے، نہیں، اس طرح سے نہ کیا جائے، یہی اللہ نے یہاں پر فرمایا۔ اور اللہ نے آگے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، خوب ادب سے بات کرو۔ تم خدمت کرتے کرتے تھک گئے، تمہارا دل تمہارے ماں باپ کے خلاف اگر تم کو ابھار رہا ہے، تب بھی تم کو چاہیے کہ صبر و تحمل سے ان کی خدمت کرو، اور جب ان سے بات کرنے کا موقع آئے تو خوب ادب سے بات کیا کرو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکے رہو، وہ جو بھی حکم کرے بغیر چونچرا کے اس حکم کی تعمیل کرنے میں لگ جائے، اور والدین کے لیے دعا کرتے رہے کہ اے اللہ، میرے والدین نے بچپن میں میری پرورش جیسے کی کہ میری ماں نے 9 مہینے تک مجھ کو پیٹ میں سنبھالا اور تکلیفیں برداشت کی، میرے باپ نے میرے لیے کمایا، پسینہ بہایا، اے اللہ اسی طرح سے ان پر رحم فرمائیے، ان کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے۔ اس کے اندر اللہ نے والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ اللہ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اور اللہ نے پارے 15 کے اندر فرمایا کہ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اے نبی آپ کہہ دیجیے اپنی امت سے کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو اس کے سارے ہی نام بہترین ہیں اور کیا ہی خوب اچھے ہیں۔ یعنی بعض مشرکین کہتے تھے کہ محمد ہمیں تو ایک خدا کی طرف دعوت دیتے ہو، لیکن خود 2 خداؤں کو پکارتے ہو، اللہ کو اور رحمان کو، اور کبھی رحیم کہہ کر۔ تو اللہ نے یہاں پر اسی کا جواب دیا کہ اللہ اور رحمان ایک ہی ذات کے 2 نام ہیں، اس کے علاوہ اللہ کے اور بھی صفاتی نام ہیں، کسی بھی نام سے اللہ کا ذکر کیا جائے مقصود اللہ ہی کا ذکر ہے۔ تو ہم کو یہاں سے معلوم ہوا بظاہر مشرکین کو جواب دیا گیا، لیکن قیامت تک آنے والے امت محمدیہ کو اس آیت کے اندر پیغام دیا گیا کہ تم اپنے اللہ کو جب پکارو تو اللہ بھی کہہ کر پکارو، اور رحمان بھی کہہ کر پکارو، اور رحیم بھی کہہ کر پکارو، خالق بھی کہہ کر، مالک بھی کہہ کر پکارو، اس کے سارے ہی نام بہترین نام ہیں، اور اس کے ہر نام کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے، یہ یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور آگے اللہ نے پارے 15 کے اندر سورہ کہف کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہم سورہ کہف کی فضیلت کو ہم سمجھیں گے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات زبانی یاد کرے گا وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ قیامت کے قریب دجال نکلے گا اور دجال کو اللہ خوب سپر پاور طاقت اس کو دیں گے، اور وہ جہاں چاہے گا پانی برسائے گا، جہاں چاہے گا آگ کی شعاؤں کو پیدا کرے گا، جس بچے کو چاہے گا وہ موت کے گھاٹ اتار دے گا، اور جو مردہ رہے گا ان کو زندہ کرے گا، اور جو زندہ رہے گا اس کو مردہ بنا دے گا، یا اللہ اس کے ہاتھ میں طاقت دے دیں گے۔ اور مسلمان جو اپنے ایمان میں کمزور ہوں گے، جو اعمال حسنہ کو چھوڑ کر جو زندگی گزارتے ہیں، ان فتنوں کے اندر مبتلا ہو کر وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور یہ کہے گا کہ دجال ہی تو اللہ ہے۔ لیکن اس دجال کے خطرناک فتنوں سے بچتے ہوئے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم دجال کے اس فتنے سے بچنا چاہتے ہو تو تم کو چاہیے کہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتوں کو زبانی یاد کر لے، تو انسان کو اللہ دجال سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ جمعہ کے دن جو آدمی سورہ کہف پڑھے گا
تو اس جمعہ سے لے کر دونوں جمعوں کے درمیان اس کے لیے ایک نور پیدا کر دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی سورہ کہف پڑھے گا اس کے پاس سے لے کر کعبۃ اللہ تک ایک نور پھیلا دیا جائے گا۔ تو ہر آدمی کو چاہیے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی ضرور تلاوت کرے، اور بالخصوص آج کے فتنوں کے زمانے میں سورہ کہف کی ضرور تلاوت کرنا چاہیے۔ اللہ نے سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا ذکر فرمایا ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے۔ اصحاب کہف بعض نے لکھا ہے کہ فلاں زمانے کے ہے، فلاں زمانے کے ہے، فلاں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ سے پہلے کا ایک قصہ ہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ پہلی صدی کا قصہ ہے۔ بہرکیف اصحاب کہف کے زمانے میں جو بادشاہ تھا دقیانوس، یہ مشرک تھا اور ظالم تھا، بتوں کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اس نے سارے لوگوں کو بلا کر کہا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دو اور ان بتوں کو اپنا معبود بنا لو اور انہی کی پوجا کرنے میں لگ جاؤ۔ تو بادشاہ کی بات کئی لوگوں نے مان لی، اور جس نے بات نہ مانی ان کو قتل کر دیا۔ لیکن ان نوجوانوں نے اس کی بات کو مانی نہیں۔ اس بادشاہ کو معلوم ہوا کہ بھئی کچھ نوجوان ہیں جو اللہ ہی کی عبادت میں لگے رہتے اور میرے حکم کی تعمیل نہیں کر رہے ہیں۔ پھر بادشاہ نے دقیانوس نے ان نوجوانوں کو بلایا اور کہنے لگا کہ دیکھو تم اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دو اور میں جیسا کہتا ہوں ویسا مانو، ورنہ تو تمہارا جینا مشکل ہو جائے گا، تمہارا گھر بار بھی ویران ہو جائے گا، تمہارا رہنا سہنا بھی دشوار ہو جائے گا۔ تم سوچو میری طاقت کتنی ہے، میں تم کو کچھ مہلت دیتا ہوں۔ پھر وہ نوجوان باہر گئے اور سوچنے لگے کہ بھائی اگر ہم یہیں پر رہیں گے تو ہم اپنے ایمان سے ہم دور ہو جائیں گے اور بادشاہ ہم کو نقصان پہنچائے گا، تو ہم کسی غار کی طرف چلے جاتے ہیں اور جا کر وہاں پر اللہ کی عبادت میں لگ جائیں گے۔ تو کسی نے کہا کہ بھائی ہم غار میں چلے جائیں گے لیکن کھانے پینے کا سامان بھی تو ضروری ہے۔ تو ایک نوجوان نے کہا کہ کھانا پینا یہ سب بھی تو ضروری ہے، لیکن اللہ کے اوپر توکل رکھو اور اللہ پر بھروسہ کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے یہاں سے نکل جاتے اور غار میں چلے جاتے، باقی سب اللہ مالک ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اصحاب کہف وہ نوجوان لوگ غار میں چلے جاتے اور فرمایا کہ وہ غار ایسا خطرناک تھا کہ بڑا اندھیرا تھا، دیکھنے والا اس کی اندرونی کو دیکھ کر، اس کی گہرائی کو دیکھ کر اور اس کے اندھیرے پن کو دیکھ کر ڈر جاتا تھا۔ اتنا خطرناک اور بھیانک وہ غار تھا۔ جو وہ نوجوان اس غار کے اندر چلے گئے تو جانے کے بعد اللہ نے ان کے اوپر نیند کو طاری کر دیا اور وہ لوگ سو گئے، اور وہ لوگ ایسے سوتے رہے کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 کہ 309 سال تک وہ لوگ سوتے ہی رہے، اللہ نے ان کو 309 سال تک سلائے رکھا۔ بہرحال ان میں سے 7 لوگ تھے اور ایک کتا تھا، 6 لوگ بادشاہ کے قریبی لوگ تھے اور ایک آدمی چرواہا تھا، اور جو کتا تھا وہ چرواہے کا کتا تھا۔ یہ 7 لوگ جب غار کی طرف آ رہے تھے تو چرواہے کے ساتھ وہ کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا، اور وہ لوگ 309 سال تک غار کے اندر سو رہے تھے اور کتا باہر بیٹھ کر پہرا دے رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ کی شان ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میں ان کو کروٹ بھی بدلا کرتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو سال میں 2 مرتبہ کروٹ دیتے تھے، ایک مرتبہ داہنی طرف اور ایک مرتبہ بائیں طرف۔
اللہ نے ان کو اس لیے کروٹ دی کہ زیادہ دیر تک، طویل مدت تک اگر وہ لوگ اپنا جسم زمین سے لگائے ہوئے رکھیں گے تو زمین ان کو کھا لے گی، اسی لیے اللہ ان کو کروٹ دیتے تھے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، کروٹ کا دینا بھی، اور 309 سال تک سلانا۔ پھر جب اس کے بعد 300 اور اللہ کی قدرت بھی دیکھیے کہ سورج بھی نکلا کرتا تھا، لیکن سورج کی روشنی ہلکی سی اس کے اندر پڑتی تھی، لیکن سورج کی تپش اس غار کے اندر نہیں جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ جب اتنی مدت کے بعد بیدار ہوئے تو آپس میں کہنے لگے کہ ہم کتنے دیر تک سوئے رہے۔ بعض نے کہا کہ 1 دن، بعض نے کہا کہ آدھا دن، بعض نے کہا کہ تھوڑی دیر۔ پھر ایک ساتھی نے کہا کہ دیکھو یہ بیکاری کی باتیں نہ کرو، ابھی تو کھانے کے لیے ہمیں بھوک لگ رہی ہے، کہ یہ آدمی شہر کی طرف جا کر کھانا لے کر آئے۔ پھر اس کے بعد ایک ساتھی شہر سے کھانا لے کر آنے کے لیے گیا، اور کھانا لے کر سکہ جب دکان والے کو دیا تو دکان والے نے کہا کہ بھائی یہ سکہ تو بہت قدیم لگ رہا ہے، اور یہ مشرکانہ حکومت کے دور کا سکہ لگ رہا ہے۔ آخر لوگوں کو معلوم ہوا کہ انہوں نے ان بزرگوں کا استقبال کیا۔ خود ان کو بھی یہ معلوم ہوا کہ بھئی یہاں تو سارا بازار بدل گیا ہے، اور سارا ملک بدل گیا ہے، گھر بھی بدل گئے ہیں، اور لوگ بھی بدل گئے ہیں، پیسہ بھی بدل گیا ہے۔ اور اصحاب کہف کو اس بات کا علم بھی ہو گیا ہے کہ یہاں کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب جس آدمی نے سکے کو دیکھ کر کہا کہ مشرکانہ زمانے کا لگ رہا ہے، اور اس نے کہا کہ شاید کہ تم کو جو ہے بادشاہت کا کچھ مال ہاتھ کو لگ گیا ہے، اب وہ آدمی مسلمان بادشاہ کے سامنے اس کو پیش کیا۔ جس زمانے میں اصحاب کہف سو گئے تھے، غار میں آ گئے تھے، اس وقت مشرک بادشاہ تھا۔ اب جب یہ لوگ جب بیدار ہوئے تو اس وقت تک جو ہے دقیانوس جو مشرک تھا وہ مر بھی چکا تھا، اور جو لوگ کفار تھے جو بادشاہ کے مدد کے اندر لگے تھے وہ لوگ بھی مر چکے تھے، اور سارا محلہ بدل گیا، سارے بازار بدل گئے، اور جو بادشاہ ان کے بیدار ہونے کے وقت بنا ہوا تھا وہ ایک مسلم بادشاہ تھا، اور اللہ سے ڈرنے والا بادشاہ تھا۔ اب جب وہ دکاندار اس آدمی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو اس نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، میں بھی اللہ کو ایک ماننے والا ہوں، بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرا نام یہ ہے۔ پھر دقیانوس جو ظالم بادشاہ تھا، ان 7 نوجوانوں کا نام لکھ لیا تھا کہ یہ لوگ غدار ہیں، اور اسی چٹھی کو مسلمان بادشاہ نے نکال کر دیکھا کہ اس کے اندر نام ہے کیا نہیں۔ جب دیکھا کہ اس کے اندر نام ہے تو اس بادشاہ نے کہا کہ اور آپ کے ساتھی لوگ کہاں ہیں؟ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ اعزاز کا معاملہ کروں گا، اس لیے کہ میں بھی اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم بھی اللہ سے ڈرنے والے ہو۔ اسی درمیان ایک عیسائی پادری تھا جو یہ کہا کرتا تھا کہ میں اس بات کی تردید کرتا ہوں کہ انسان مرنے کے بعد وہ پھر سے دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ وہ مسلمان بادشاہ اسی حال میں تھے کہ میں اس کو سمجھاؤں کیسے، دلیل اس کے سامنے کیسے لاؤں تاکہ یہ اللہ کو ایک مانے، اور اس بات کو، اس تقدیر پر ایمان لائے کہ اللہ موت کے بعد بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ پھر جب وہ مسلمان بادشاہ ان باقی ساتھیوں کی طرف گئے ملنے کے لیے تو وہ ساتھی کہنے لگے کہ آپ باہر ہی رکے، میں اپنے ساتھیوں کو بتا کر آؤں گا، ورنہ تو وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جب وہ ساتھی ان کو خبر دینے کے لیے اندر گئے تو اللہ نے ان کو وفات دے دی، اور بعض نے لکھا کہ جب وہ ساتھی بتا کر سارے ساتھیوں کو لے کر آئے تو سارے ساتھیوں نے بادشاہ سے ملاقات کی، پھر اس کے بعد اللہ نے فوراً ان کو موت دے دی۔ اور جو عیسائی پادری بعث بعد الموت کا انکار کیا کرتا تھا، وہ اس ماجرے کو دیکھ کر وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ واقعی اللہ موت دینے کے بعد زندہ کر سکتے ہیں۔ یہ اس واقعے کو اللہ نے اس کے اندر ذکر فرمایا ہے۔
اور جو کتا اصحاب کہف کے ساتھ ہو گیا تھا، اللہ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ کتا بھی اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یہاں سے ہم کو یہ باتیں معلوم ہوئی کہ انسان کو اپنے ایمان کے لیے ہجرت کرنا چاہیے۔ انسان مال جان سب کچھ قربان کر دے اور اپنے ایمان کی حفاظت میں لگے رہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے ہمارا بیکاٹ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ اور دوسری بات یہاں سے ہم کو یہ معلوم ہوئی کہ جو ہے اپنے آپ کو اہل اللہ سے جوڑ دینا چاہیے، اپنے آپ کو علماء سے جوڑ دینا چاہیے۔ جس طرح سے کتے کو اللہ نے اصحاب کہف کے ساتھ نکل جانے کی وجہ سے اس کے مقام کو بڑھا دیا گیا کہ کل کو قیامت کے دن اصحاب کہف کے ساتھ یہ کتا بھی جنت کے اندر جائے گا، تو ہم بھی اگر اہل اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے، اہل اللہ کے علماء کے مشورے سے اگر ہم کام کریں گے، اپنی زندگی کو ان کے مشوروں کے تحت اگر ہم ڈھال دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ان اہل اللہ اولیاء کی برکت سے ہمیں جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور اللہ نے پارے 15 کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے ایک مرتبہ، تو کسی آدمی نے سوال کیا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے فوراً فرمایا کہ میں ہوں۔ تو فوراً حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جواب نامناسب لگا، جبکہ حضرت موسیٰ کا یہ جواب بالکل اپنی جگہ پر درست تھا، ٹھیک تھا، کیونکہ نبی اپنے زمانے میں سب سے بڑا صاحب علم ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ براہ راست اللہ سے علم حاصل کرتا ہے۔ لیکن تعبیر کے اعتبار سے اللہ کو یہ جواب پسند نہیں آیا، کیونکہ موسیٰ کے پیغمبر کے شایان شان بات نہیں تھی، بلکہ شایان شان آپ کی بات یہ ہونی چاہیے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ سے فرمایا گیا کہ اللہ نے فوراً فرمایا کہ موسیٰ تم اپنے آپ کو بڑے عالم سمجھتے ہو، میرا ایک بندہ 2 دریاؤں کے سنگم پر تم کو ملے گا، جاؤ تم، اس کا علم تم سے بھی بڑا ہوا ہے۔ پھر فوراً حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میرے پروردگار، میں ان سے کس طرح ملاقات کر سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا کہ ایک مچھلی لے لو، اسے تھیلی میں رکھ کر چلو، جہاں مچھلی تمہاری گم ہو جائے گی وہیں ان سے ملاقات تمہاری ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے تھیلی میں مچھلی رکھی اور اپنے خادم خاص حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لیا۔ چلتے چلتے ایک چٹان پر پہنچے، یہاں دونوں لیٹ گئے کچھ دیر کے لیے کہ ہم کچھ دیر لیٹ کر کمر سیدھی کر لیں گے۔ حضرت موسیٰ کو نیند لگ گئی اور وہاں دونوں سو گئے، اور ادھر یہ ہوا کہ مچھلی میں حرکت ہوئی اور تھیلی سے نکل کر دریا میں چلی گئی، اور دریا میں ایسا راستہ بن گیا گویا پانی کے اندر ایک سرنگ ہو، پھر وہ مچھلی اس کے اندر چلے گئی۔ پھر حضرت موسیٰ بیدار ہوئے اور یوشع بن نون بھی بیدار ہوئے، دونوں وہاں سے آگے چلے کہ چلو آگے چلتے ہیں، یہاں تک کہ پوری رات چلتے رہے۔ جب اگلا دن آیا تو حضرت موسیٰ نے یوشع سے کہا کہ بھائی اب تو ہم تھک گئے ہیں، ذرا کھانا تو لاؤ، کھا لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب حضرت یوشع تھیلی میں ہاتھ ڈالنے لگے تو مچھلی دکھ نہیں رہی تھی، تو یوشع نے کہا کہ آپ کو وہ جگہ یاد ہے جہاں چٹان پر ہم لوگوں نے آرام کیا تھا؟ میں وہیں پر مچھلی بھول گیا ہوں، اور مچھلی پانی کے اندر عجیب طریقے سے سرنگ بناتے ہوئے چلی گئی۔ پھر حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی، جس جگہ کا اللہ نے ہم کو خبر دی ہے۔ چنانچہ پھر اسی راستے سے اپنے نشانات قدم دیکھتے ہوئے واپس ہوئے۔ پھر جب اس چٹان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک صاحب کپڑا لپٹے ہوئے تشریف فرما ہے۔ حضرت موسیٰ نے سلام کیا، ان بزرگ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ
کہ جو ہے تم کون ہو؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں، اور حضرت موسیٰ نے اپنے تعارف کرایا۔ پھر حضرت خضر نے دریافت کیا کہ تم بنی اسرائیل والے موسیٰ ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ ہاں جی ہاں۔ پھر حضرت موسیٰ نے اپنی غرض پیش کی کہ آپ کو جو علم اللہ نے عطا کیا ہے مجھے بھی اس سے سرفراز فرمائیں۔ حضرت خضر نے کہا کہ موسیٰ میرا اور تمہارا علم ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ جو علم مجھ کو ہے، یعنی حضرت خضر کو اللہ نے تکوینی امور کا علم دے رکھا تھا، لہذا آپ کو وہ علم نہیں ہے، اور جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو حاصل ہے یعنی شریعت کا علم، وہ مجھے نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے دریافت کیا کہ ٹھیک ہے، لیکن کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ حضرت خضر نے کہا کہ میں اپنے علم کے تحت جو معاملات انجام دوں گا وہ آپ کے لیے ناقابل برداشت ہوں گے اور آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ نے اطمینان دلایا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت خضر نے کہا کہ اگر آپ کو میرے ساتھ چلنے پر اصرار ہی ہے تو شرط یہ ہے کہ میں جو کچھ بھی کروں آپ اس بارے کوئی سوال نہ کریں اور اختلاف نہ کریں، البتہ میں بعد میں خود ان کی حقیقت آپ کو بتا دوں گا، آپ بے فکر رہیے۔ اس شرط کے ساتھ آنا ہو تو آئیے، ورنہ نہ آئیے۔ حضرت موسیٰ اس شرط کو قبول کر لیتے اور دونوں سمندر کے کنارے پر پہنچتے ہیں۔ وہاں سے ایک کشتی آتی ہے تو کشتی کو روکتے ہیں اور اس کشتی کے اندر دونوں سوار ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام ایک کلہاڑی لے کر اس کشتی کا ایک تختہ نکال دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ سے رہا نہ گیا، فوراً کہنے لگے کہ آپ نے کیا حرکت کر ڈالی؟ ان بیچاروں نے تو ہم سے کرایہ تک بھی نہیں لیا، مفت میں ہم کو سفر کرا رہے ہیں، اور آپ نے ان کی کشتی میں جو ہے شگاف کر دیا، لکڑی کو توڑ دی تاکہ کشتی کے سوار بھی ڈوب جائے۔ یہ آپ نے مناسب حرکت نہیں کی۔ تو فوراً حضرت خضر نے یاد دلایا کہ میں نے کہا تھا نا آپ صبر نہیں کر پائیں گے، اسی لیے میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہ آئیں، لیکن آپ نے مانی ہی نہیں۔ پھر فوراً حضرت موسیٰ نے معذرت کی کہ میرا سوال کرنا بھول جانے کی وجہ سے تھا، میں بھول گیا ہوں، معذرت خواہ ہوں، میں دوبارہ سوال نہیں کروں۔ پھر آپ دونوں کشتی سے اتر گئے۔ پھر کشتی سے اترنے کے بعد آگے جاتے رہے۔ حضرت خضر نے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، تو ان بچوں میں سے ایک بچے کو پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ سے پھر رہا نہیں گیا، فوراً کہا کہ آپ نے کیسے کام کیا؟ قتل شریعت میں حرام ہے اور آپ نے حرام کام کیا، بے معصوم بے گناہ جان کو آپ نے قتل کر دیا، نہایت ہی آپ نے غلط کیا ہے خضر۔ فوراً حضرت خضر نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر سکو گے۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ معذرت کرتا ہوں، دوبارہ سوال نہیں کروں گا۔ پھر حضرت خضر آگے جانے لگتے ہیں کہ ایک گاؤں پر دونوں پہنچتے ہیں، تو حضرت خضر کہنے لگتے اور حضرت موسیٰ دونوں ان گاؤں والوں سے التماس کرتے کہ بھئی ہم مہمان ہیں، ہماری مہمان نوازی کچھ کر دیجیے۔ لیکن وہ گاؤں والے ایسے بد اخلاق نکلے ہوئے تھے کہ میزبانی سے صاف انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد گاؤں سے گزرتے ہوئے حضرت خضر کی نظر ایک دیوار پر پڑی، جو دیوار جھکی ہوئی تھی اور گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر نے اسے ہاتھ لگایا اور دیوار درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ان گاؤں والوں نے تو باوجود مطالبے کے میزبانی بھی نہیں کی اور آپ نے مفت میں دیوار درست کر دی، جبکہ آپ جو ہے ان سے اجرت بھی لے سکتے تھے۔ حضرت خضر نے کہا کہ بھائی اب حد ہو چکی ہے، میں نے کہا نا تم کو سوال نہ کرے، اعتراض نہ کرے، پھر بھی تم سوال کرتے ہو، اعتراض کرتے ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر موسیٰ صبر سے کام لیتے تو اور خضر کے واقعات ہمارے سامنے آتے، لیکن فوراً حضرت خضر نے جو کام کیے تھے اس کے جوابات اور ان کی حکمت کو بتانا شروع کیا کہ میں نے جس کشتی میں شگاف کر دیا تھا اس کے آگے ایک ایسا ظالم بادشاہ تھا جو زبردستی لوگوں کی کشتیاں لے لیتا تھا،
اس لیے میں نے اس کو عیب دار کر دیا تاکہ اس کی کشتی بچ جائے، تاکہ وہ کچھ پیسہ کما سکے، وہ کھا سکے اور اس کی کشتی ظالم بادشاہ سے محفوظ رہے۔ اس لیے میں نے اس کے اندر جو ہے شگاف پیدا کر دیا۔ اور آگے میں نے جس بچے کو قتل کر دیا اس کے والد بڑے نیک ہیں، اللہ والے ہیں اور دیندار آدمی ہیں، لیکن یہ بچہ بڑا ہوتا تو باپ کے لیے فتنے کا باعث بنتا اور اسے بے دینی میں مبتلا کر دیتا، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس کو اس کے بدلے میں بہترین اولاد عطا فرمائیں گے۔ اور جو دیوار میں نے درست کر دی گاؤں کے اندر، وہ حقیقت میں 2 یتیم بچوں کی تھی۔ ان کے والد نے اس دیوار کے نیچے کچھ خزانہ محفوظ کر رکھا تھا کہ جب یہ بڑے ہو جائے میرے بچے تو انہیں مال اور یہ خزانہ مل جائے، لیکن اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ دوسرے لوگ چرا لیتے، دوسروں کے مال میں آ جاتا۔ اس لیے میں ان کا خزانہ محفوظ رہنے کے لیے میں نے اس دیوار کو کھڑی کر دی۔ تو یہ حضرت خضر کو اللہ نے یہ تکوینیات کا علم دے رکھا تھا۔ نقصان تو آپ کرتے تھے لیکن اس کے پیچھے لوگوں کا فائدہ رہتا تھا، جس کو تکوینی امور کا علم کہا جاتا تھا۔ یہ علم اللہ نے حضرت خضر کو دے رکھا۔ تو یہاں سے بات معلوم ہوئی کہ انسان کو اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب آدمی بڑا ہوتا ہے تو اللہ اس سے بھی بڑے کو اللہ اس دنیا میں پیدا کر دیتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے سے زیادہ جاننے والا موجود رہتا ہے۔ ہم کو یہاں سے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو بڑا نہیں کہنا چاہیے، اور ہم کو اس بات کے اندر یہ بھی معلوم ہوا کہ تکوینی امور کا علم بھی اللہ کو حاصل ہے اور شریعت کا حقیقی علم بھی اللہ کے پاس موجود ہے۔ اور تکوینی امور کا علم کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں نقصان تو ہم دیکھتے ہیں لیکن اس کے پیچھے حکمت اللہ ہی کے پاس رہتی ہے۔ یہ قصہ بھی پارے 15 کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور آخر بات یہ ہے کہ اللہ نے پارے 15 کے اندر یہ بتایا کہ ایک مرتبہ مشرکین یہودیوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ تم ہم کو بتاؤ کہ روح کے بارے میں کیا کہتے ہو تو، اور ذوالقرنین کے بارے میں کیا کہتے ہو، اور اصحاب کہف کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل کو اس کا جواب دوں گا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس لیے کہ آپ نے کل کو کہا اپنے آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے، جبکہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ انشاءاللہ کے ساتھ جواب دیتے۔ تو فوراً اللہ نے آپ کو تنبیہ کرنے کے لیے 15 دن تک آپ کے اوپر سے وحی کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی دعا کرتے رہے کہ اللہ میرے ساتھ وحی کا سلسلہ کیوں بند کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فوراً وحی فرمائے کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے نبی اگر تم سے کوئی بات پوچھی جائے تو آپ یہ نہ کہے کہ میں کل کو بتاؤں گا، بلکہ تم یہ کہیے کہ انشاءاللہ میں کل کو بات بتاؤں گا۔ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ وعدہ کرو، اپنے آپ پر بھروسہ نہ کرو، اپنے علم کے اوپر بھروسہ نہ کرو، بلکہ انشاءاللہ کے ساتھ کام لیا کرو، انشاءاللہ کے ساتھ لوگوں سے وعدہ لیا کرو، پھر تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ یہ پارے 15 کی تفسیر تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔